اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے، اردو لکھنے والے دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، اس لیے کہ اردو زبان عربی کی سسٹر لینگویج ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جتنے الفاظ ہیں، جتنے حروف ہیں، ان میں سے 85% سے زائد الفاظ و حروف اردو میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ پھر کتنا آسان ہے۔ آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، بے اردو میں موجود ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بالکل بالآخر۔ اسم اردو میں موجود ہے، اسم فعل حرف۔ اللہ اردو میں موجود ہے، رحمان اردو میں موجود ہے، رحیم اردو میں موجود ہے، الحمد اردو میں موجود ہے، رب اردو میں موجود ہے، عالمین اردو میں موجود ہے۔ تمام تو اردو میں موجود ہیں، تو ہم اس کا مزید ترجمہ نہیں کرتے، لیکن کسی عربی لفظ میں سے اردو تلاش کرنا یہ کمال ہے، اس لیے کہ قرآن میں جو الفاظ ہیں، کبھی اس کے پیچھے کوئی علامت ہوتی ہے، کبھی بعد میں کوئی علامت ہوتی ہے، کبھی کوئی حرف اس کے شروع میں آتا ہے، کوئی درمیان میں آتا ہے، کبھی آخر میں آتا ہے، تو ان کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ یہ ہماری کتاب ہے علامتی طریقہ تدریس۔ تو اس کتاب کا ایک سبق ہے تلاش اردو۔ تلاش اردو جی، یعنی کسی بھی لفظ میں سے اردو تلاش کرنا۔ میں ایک مثال سے یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، اردو میں ایک لفظ ہے علم، عین لام میم۔ اب آپ دیکھیں کہ اس علم سے پہلے کوئی حرف آ جاتا ہے، درمیان میں کوئی حرف آ جاتا ہے، آخر میں کبھی کوئی حرف آ جاتا ہے، جس سے فہم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، علم سے علم، معلوم، معلومات، علامہ، علم، عالم، علماء، معلم، متعلم، علیم، متعلمہ، عالمین، تعلیمی، بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو ان الفاظ میں سے اردو تلاش کرنا، کیا مطلب کہ عین لام میم کو تلاش کرنا، وہ بنیادی کمال ہے، اور اس سبق میں ہم آپ کو یہی سکھائیں گے۔ پھر ایک اور مثال کو دیکھیں کہ 3 بنیادی حروف ہیں، قاف، واو، میم۔ ان سے کیا مل کر بنتا ہے؟ ان سے بنتا ہے مقیم، استقامت، قیامت، تقویم، مقام، قوام، قیوم، اقوام، قومیت۔ بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، لیکن جتنے بھی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر 3 بنیادی حروف موجود ہیں، قاف، واو، میم۔ یہ مادہ کہلاتا ہے، یہ بنیادی حروف کہلاتے ہیں، یہ روٹ ورڈز کہلاتے ہیں۔ تو تلاش اردو کا کیا مطلب ہے؟ تلاش اردو کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کوئی علامت تو نہیں جڑی، اس کے بعد تو کوئی علامت نہیں جڑی، اس سے پہلے کوئی حرف، اس کے درمیان میں کوئی حرف، اس کے آخر میں کوئی حرف موجود تو نہیں ہے، اور وہ حرف کیا ہے، اور اس کو ہٹا دینے سے اصل حروف سامنے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کی مختلف تبدیلیاں ہیں، یعنی مختلف الفاظ میں مختلف حروف شامل ہوتے ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے اس کو سمجھیں گے۔ تو قرآن پاک میں جتنے الفاظ ہیں اور ان میں جہاں جہاں تبدیلی آئی ہے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کچھ الفاظ کو کچھ گروپس میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں تبدیلی دیکھیے۔ مثال کے طور پہ تبدیلی نمبر 1، ایک لفظ ہے قرآن پاک میں داخل ہونا، دخلا۔ اس کے آگے اور پیچھے علامات جڑی ہوتی ہیں، ادخلو، تدخلو، یدخلون، دخلا۔ ٹھیک، مختلف علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ ان علامات کو ہٹا دیں گے، اور وہ علامات کون سی ہیں؟ الف، تے، نون، یہ کبھی شروع میں ہے، کبھی آخر میں، تو آپ کو بنیادی لفظ نظر آئے گا داخل ہونا، اور اس کے بنیادی حروف کیا ہیں؟ دال، خے، لام۔ بس یہی آپ نے تلاش کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور شکل، اس میں آپ دیکھیں رب، ربابا۔ اب یہ رب ہے، اس کے آخر میں کچھ سبز علامات آتی ہیں، جیسے ربنا، ربو کا، ربکم، ربہو، ربوہا، ربوہم۔ سب میں کیا ہے؟ رب ہے۔ علامتیں ہٹا دیں
تو آپ کو جو بنیادی 3 حرف نظر آئیں گے وہ رے بے بے ہے، اور بے پہ تشدید کا مطلب یہ ہے کہ بے 2 مرتبہ ہے۔ تو یہ ایک تبدیلی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم نے علامت کو ہٹایا اور درمیان میں ہمارے پاس 3 بنیادی حروف آ گئے۔ پھر ایک اور شکل دیکھیں کہ اگر کسی لفظ میں پہلے حرف کے بعد الف آ جاتا ہے تو یہ فاعل ہو جاتا ہے۔ فاعل میں دیکھیں کہ فاعل میں کیا ہے، فا کے بعد الف ہے، تو کام کرنے والے کا تصور ہوتا ہے۔ یہ ایک تبدیلی ہے۔ تو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں خالق ہے، ٹھیک، ظالم ہے، سارق ہے، چور کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں شاکر ہے، سب میں کیا آ رہا ہے، پہلے حرف کے بعد الف آ رہا ہے۔ اس الف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کرنے والا ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ درمیان میں جو الف ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس بنیادی حروف آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ صابر ہے، ٹھیک، اسی طرح کافر ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے کہ جیسے ایک لفظ ہے حسن اور اس سے پہلے میم لگا دیں تو محسن ہو گیا، مومن ہو گیا، یعنی ایمان لانے والا۔ تو آپ نے بہت آسانی سے سمجھ لیا، ٹھیک۔ تو یہ ایک شکل ہے جو ہم نے سمجھی۔ پھر اسی طرح ایک اور تبدیلی کو دیکھیں کہ یہ مفعول کہلاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے۔ مظلوم کون ہے؟ مفعول ہے، یعنی اس پر فعل کیا گیا، اس پر ظلم کیا گیا۔ اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو شروع میں کیا آتا ہے، میم آتا ہے، اور آخری حرف سے پہلے کیا آتا ہے، واو آتا ہے۔ مغضوب، محروم، مسئولون، دیکھا ان سب میں ایک ہی معاملہ چل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں منتظر، اس میں بھی میم ہے، ٹھیک۔ منصور، اس میں بھی یہ شروع میں میم ہے اور درمیان میں کیا ہے، آخری حرف سے پہلے واو ہے۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حروف شروع میں آتے ہیں، درمیان میں آتے ہیں، آپ نے ان کو ہٹا دینا ہے تو آپ کے پاس مادہ نکل آئے گا اور بنیادی حروف نکل آئیں گے۔ پھر ایک اور تبدیلی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس تبدیلی میں اس میں ظرف ہے۔ ظرف کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی مقام یا کوئی جگہ۔ اردو میں کہتے ہیں ہم ظرف زمان اور ظرف مکان۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں مشرق، میم آ گیا۔ شرق سے مطلب مشرق ہم جانتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ٹھیک، مطلع جہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے، شروع میں میم ہے اور جیم کے نیچے کیا ہے، زیر ہے۔ مکتب، جہاں کتابت کی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے کہ پہلے لفظ کو ہم نے دیکھا تو وہ میم تھا، اور بعد میں جو آخری لفظ ہے اس سے پہلے دیکھا تو زیر تھی، تو وہ اس میں زمان بن گیا یا اس میں مکان بن گیا۔ تو یہ بھی ایک تبدیلی ہے، یہ قرآن پاک میں بڑی کثرت سے آتے ہیں۔ اس سبق میں میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو قرآن پاک کے مختلف الفاظ مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے۔ تو جہاں جہاں جو الفاظ آتے ہیں اور کثرت سے جن شکلوں میں آتے ہیں، میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ بنیادی حروف نکالنا سیکھ لیں، اور جب بنیادی حروف نکال لیں گے تو آپ کو اس میں اردو سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر ایک اور تبدیلی دیکھیں، تفضیل، اس میں تفضیل کہلاتا ہے، یعنی بہت زیادہ بڑھا کے، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، لیکن اگر اکبر آ جائے گا تو سب سے کبیر یعنی سب سے بڑا۔ اسی میں دیکھیے آپ، اکبر ہے، اکرم ہے، اسرا یعنی تیزی سے، سوئفٹ جسے کہتے ہیں ہم، یعنی تیزی سے جانے کو ہم اسرا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے اس کی کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہم شروع میں جو ہے وہ الف لا کے بڑا ہونے کا، اوہن یعنی مہین جسے کہتے ہیں ہم، پھر احکم سب سے زیادہ حکم دینے والا یا سب سے بہتر حکم دینے والا، انصاف پر مبنی حکم دینے والا۔ پھر ایک اور تبدیلی کو دیکھیں، اس تبدیلی میں کیا ہے، آلہ ہے، چابی کیا ہے، ایک آلہ ہے، ہتھوڑی کیا ہے، ایک آلہ ہے، اردو میں ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے فتح ہے تو مفتاح، مفتاح کسے کہتے ہیں، اس چابی کو کہتے ہیں جس سے تالا کھولا جائے، یعنی اوزار ہے۔ میزان، میزان میں کیا ہوتا ہے، وہ آلہ، وہ مشین جس سے وزن کیا جاتا ہے، مکیال
جس سے ناپا جاتا ہے، تو ان سب میں بھی کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے، اور آخری حرف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، جس نے اس لفظ میں یہ مختلف مفاہیم پیدا کر دیے۔ تو آپ نے میم کو ہٹانا ہے، آخری حرف سے پہلے الف کو ہٹانا ہے، تو آپ کے پاس کیا نکل آئے گا؟ واو زے نون نکل آئے گا، آپ کے پاس فے تے ہے نکل آئے گا، یعنی بنیادی مادہ نکل آئے گا، بنیادی حروف نکل آئیں گے، روٹ ورڈز نکل آئیں گے۔ جب یہ نکل آئیں گے تو پھر آپ نے اگلے مرحلے میں اس کے مشتقات کو اپنے ذہن میں لانا ہے۔ پھر ایک اور تبدیلی دیکھیں، وہ تبدیلی کیا ہے کہ شروع میں الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جتنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری اس کتاب میں جو علامتی طریقہ تدریس ہے، اس میں یہ تمام الفاظ مختلف اسباق میں موجود ہیں، لیکن چونکہ میں نے تلاش اردو کرنا آپ کو سکھانا تھا، اس لیے ان تمام اسباق کے الفاظ کو ہم نے یہاں شامل کر دیا ہے۔ ٹھیک، پھر آپ دیکھیں ارسلہ، انزلنا، افلحہ، دیکھیں سب میں کیا آ رہا ہے؟ شروع میں الف آ رہا ہے، اور کبھی یہ آسان ہوتے ہیں، کبھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی اخراج ہو گیا، اس میں بھی دیکھیں شروع میں الف آ گیا، ادخال آ گیا، ادخلو، اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ تو مختلف شکلوں میں یہ موجود ہوتے ہیں، آپ نے الف کو دیکھنا ہے کہ یہ الف جو ہے وہ زیادہ حرف ہے، اور اس کے آنے سے لفظ میں تبدیلی آئی ہے، اس کے فہم میں تبدیلی آئی ہے، اور اگر اس کو نکال لیں گے ٹھیک تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اصل لفظ آ جائے گا، اور اگر کوئی علامت جڑی ہے تو اس علامت کو بھی ہم ہٹا دیں گے۔ پھر ایک اور تبدیلی دیکھیے کہ فعل کے درمیانی حرف پر کیا آ جاتا ہے؟ تشدید آ جاتی ہے۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ شدت کو کہتے ہیں، تکرار کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا آہستہ آہستہ ہونا، بار بار ہونا۔ جب بھی یہ فہم پیدا ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں یہ تشدید نظر آئے گی، اور جہاں یہ سبق ہے وہاں پہ تو اس کی بڑی تفصیل موجود ہے آیات کے حوالوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کیا لفظ ہے؟ سبحہ، بار بار تسبیح کرنا، مسلسل تسبیح کرنا، علمہ، یسرا، فضلہ، سب میں کیا آ رہا ہے؟ درمیان میں تشدید آ رہی ہے۔ ثبتا، ٹھیک، سب میں کیا ہے؟ تسبیح آ رہی۔ کذبہ، یعنی کذبہ تکذیب کرنا، کذبہ بہت شدت سے تکذیب کرنا، درسہ بہت زیادہ یا مسلسل یا تکرار سے تدریس کرنا، تو یہ اس کا فہم جو ہے بدل جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور تبدیلی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان آ جاتا ہے، انفعال جس طرح اردو میں آتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں انتصرت، ٹھیک، انتصار کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں انقلب، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا انقلاب، اصل لفظ کیا تھا؟ اصل لفظ تھا قلب، قالب، اردو میں جسے ہم دل کہتے ہیں، تو اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ انقلاب آ گیا، انہضام آ گیا، ہضم کرنا، انہضام آ گیا، ہزیمت سے نکلا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں انہضام آ گیا، نظام ہاضمہ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور تبدیلی، اس تبدیلی میں کیا ہے کہ پہلے حرف جو الف ہے اس کا اضافہ درمیان میں کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایک تاثر جنم لیتا ہے، ایک فہم جنم لیتا ہے کہ کسی میں کسی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جاہدہ، یعنی کسی نے کسی سے جہاد کیا، حاربہ، کسی نے کسی سے محاربہ کیا، جنگ کرنے کو آتا ہے، ٹھیک۔ پھر تدار، یعنی ضرر پہنچانا، شاور، ایک دوسرے سے کیا کرنا؟ مشورہ کرنا۔ یہ فہم ہے، ان کے ابواب ہیں، میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاورہ میں درمیان میں الف ہے جو زیادہ نظر آ رہا ہے، ہٹا دیں گے تو بنیادی حروف نکل آئیں گے، شین، واو، رے۔ اب اس کے ہم جو ہے مشتقات نکالیں گے، مشورہ، شاور، مشاورت، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیں شرکت کرنا، شارکہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی میں جو ہے وہ اور الفاظ آتے ہیں، حاسبنا، یعنی ایک دوسرے سے حساب کرنا۔ پھر یقاتلونا، ایک دوسرے سے مقاتلہ کرنا۔ اچھا، جس شکل میں یہ قرآن پاک میں موجود ہے اسی شکل میں یہ اردو میں بھی الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک تبدیلی ہے جو آپ نے سمجھنی ہے۔ پھر ایک اور آپ دیکھیے کہ پہلے حرف سے قبل تے آ جاتا ہے، اور اس پہلے حرف کے بعد الف آ جاتا ہے، جیسے یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرنا، تعاون، ایک دوسرے سے تعاون کرنا، تواصو، ہم کہتے ہیں نا تواصو بالحق، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، تبارکہ، یہ اردو میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے، تعالی عربی میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے،
آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ شروع میں تے اور درمیان میں الف کا اضافہ ہے، اور اگر ان حروف کو ہم سمجھ گئے جو زیادہ لگے ہوئے ہیں جس سے فہم بدل جاتا ہے تو ہم اردو نکالنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑا اہم لفظ ہے، وہ ہے الف سین تے، یہ اردو میں موجود ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں عمل، تو عمل سے کیا بنتا ہے؟ استعمال، یعنی عمل کا چاہنا، کسی کا چاہنا، تو اس کے حوالے سے یہ لفظ جو یہ 3 حروف جب آتے ہیں تو اس میں یہ فہم پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں استسقا، ٹھیک، پانی چاہنا۔ پھر آپ دیکھیں استشہدو، یعنی شہادت کے حوالے سے آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ استغفرو، مغفرت کے حوالے سے آتا ہے۔ تو آپ نے زائد حروف کو نکالا تو آپ کے پاس اصل لفظ موجود ہے۔ پھر ایک اور تبدیلی آخر میں دیکھیں کہ یہ ہے کہ پہلے حرف سے قبل تے آ جائے اور درمیان میں تشدید آ جائے، تو یتدبرون، یتذکرون یا یتذکرو۔ پھر کیا آ گیا؟ پھر تلقا۔ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جس میں زائد حروف شامل ہیں اور فہم جو ہے اس کا بدلتا چلا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے شروع میں یا اس کے آخر میں کوئی علامت ہے۔ شروع میں اور آخر میں سرخ علامتیں ہوتی ہیں اور سبز علامتیں ہمیشہ آخر میں ہی ہوتی ہیں جو تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، اور سرخ علامتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ کام کرنے والے کا پتہ بتاتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں کوئی حرف تو نہیں لگا ہوا، آخر میں کوئی حرف تو نہیں لگا ہوا۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی حروف جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی زائد حروف تو نہیں لگے ہوئے۔ معلومات میں شروع میں میم کیا ہے؟ یہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح ان حروف کو، ان علامتوں کو اگر آپ ہٹا لیں گے تو بہت آسانی سے آپ کے پاس لفظ آ جائے گا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جو بنیادی لفظ ہوتا ہے جس کا مادہ ہوتا ہے 3 حروف پر، اس کے آگے پیچھے کچھ چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ اردو میں ایسا نہیں ہے۔ اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو میں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ الگ الگ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال آپ سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تجزیہ کا مطلب اس کو اجزاء میں توڑتے ہیں۔ شروع میں فا ہے، یہ حرف ہے۔ پھر سین ہے، یہ مستقبل کے حوالے سے آتا ہے، یہ بھی حرف ہے۔ پھر یا ہے، یہ علامت ہے، مضارع کی علامت ہے، ترجمہ ہوگا وہ۔ پھر آخر میں کیا ہے؟ کاف ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ پھر ہم ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور درمیان میں جو اصل لفظ ہے اس میں 3 حروف ہیں، وہ کیا ہے؟ کافی ہے، کفا یا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک ہی لفظ میں ان سب کو جمع کر دیا گیا۔ اور چونکہ ہم اردو میں اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ ہر لفظ اور حرف کو الگ الگ دیکھتے ہیں، تو ہمیں ترجمہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لترونہا، لام کیا ہے؟ ایک حرف ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ تے کیا ہے؟ علامت ہے۔ پھر لفظ کے آخر میں کیا ہے؟ نون ہے، اس پہ تشدید ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ہا کیا ہے؟ ایک علامت ہے۔ اور درمیان میں جو لفظ آیا اس کا مادہ کیا ہے؟ را آیا، یعنی رویت کرنے کے بارے میں، دیکھنے کے بارے میں۔ پھر ایک اور لفظ کو دیکھیں، لَتُسْأَلُنَّ، لام تاکید، ترجمہ ضرور۔ پھر تا ہے، یہ علامت ہے، اور آخر میں پھر نون تشدید کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ بھی ضرور ہے، یعنی شروع کے لام اور آخر کے نون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ضرور، بالضرور۔ اور درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں سوال ہے۔ تو بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو یہ تلاش آ گئی اور آپ نے قرآن پاک کے الفاظ میں سے اردو تلاش کرنا سیکھ لیا، یعنی بنیادی لفظ کے آگے پیچھے جو حروف ہیں ان کو ہٹا دیں، جو علامتیں ہیں ان کو ہٹا دیں، اس بنیادی لفظ کے اندر شروع میں، درمیان میں یا آخر میں جو حروف ہیں اس کو ہٹا دیں، تو بنیادی حرف آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا طریقہ تدریس، بہت آسان ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو آپ قرآن کھول کے دیکھیے گا کہ قرآن کے 85% سے زائد الفاظ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے کورسز ہیں جس میں ہم سکھاتے ہیں، 1-2 مہینے کا کورس ہے، بہت آسان کورس ہے۔ اس میں ہم پوری نماز کا ترجمہ اور قرآن کے ایک بڑے حصے کا ترجمہ سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ان طلباء کو اگلے مرحلے میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایڈوانس کورس ہے، درجہ اعلیٰ ہے، اور یہ 5 مہینے کا کورس ہے۔ تو اس کورس میں ہم اپنی کتاب پہلا پارہ الف لام میں، اس کے ذریعے سے ہم پورے قرآن کا ترجمہ کرنا
سکھاتے ہیں۔ جو لوگ یہ بھی سیکھ جاتے ہیں کہ قرآن کے ترجمہ کرنے کے قواعد و ضوابط ان کو معلوم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا ایک کورس ہے تحقیق کا۔ اب یہ مسلسل کورس ہے کہ جو ترجمہ کرنا جن کو آ گیا ان کو ہم تحقیق کرنا سکھاتے ہیں، مختلف اصطلاحات ہیں قرآن کی، اس پہ ہم تحقیق کراتے ہیں۔ اور جو یہ سب سیکھ جاتے ہیں، ابتدائی کورس کر لیتے ہیں، اعلیٰ کورس کر لیتے ہیں، تو ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ساتھ مشن میں شامل ہو جائیں۔ جیسے آپ نے سیکھا ہے اب دوسروں کو بھی جو ہے وہ قرآن جو ہے سکھائیں۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ آپ کی ذات تک محدود نہ ہو، آپ کے بچے بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ اگر کہیں استاد ہیں تو اپنے طلبہ کو بتائیں کہ وہ بھی سیکھیں۔ اور ان سب کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، جہاں تک ممکن ہو اس کو پہنچائے، اس لیے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ ہر طرف سننے کو ملتا ہے کہ امت زوال کا شکار ہے، ہر طرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ لوگوں میں فرقے واریت ہے۔ یہ کیسے دور ہوگی فرقے واریت؟ یہ اس طرح دور ہوگی کہ جب لوگ قرآن کا ترجمہ سمجھیں گے تو اللہ کا دین سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔